ہم دیکھیں گے لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے ہم دیکھیں گے بولنے کی کوشش کی لیکن جسٹس جواد خواجہ نے ان کو کہا کہ ہم نے ایک دن پہلے ارسلان افتخار کو بھی یہاں پہ بولنے کی اجازت نہیں دی تو ہم آپ کو بھی بولنے کی اجازت نہیں دیں گے جیسا ہمارا رویہ ارسلان کے ساتھ تھا ویسا ہی آپ کے ساتھ ہوگا تو وہاں سے وہ نکلے اور اپنے تحریری بیان میں انہوں نے کہا کہ میں چیف جسٹس کی بڑی عزت کرتا ہوں سپریم کورٹ کی بڑی عزت کرتا ہوں لیکن وہاں سے نکلنے کے کچھ ہی دیر کے بعد انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے اپنی طرف سے ایک بم چلانے کی کوشش کی اور ان کی پریس کانفرنس کو بہت دھماکہ خیز قرار دیا جا رہا ہے کہا جا رہا ہے زلزلہ آ گیا طوفان آ گیا لیکن ذرا سن لیجئے کہ اس زلزلے اور طوفان میں انہوں نے جو 3 سوال پوچھے ہیں وہ کیا ہیں میرے 3 سوال چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ ہیں کہ وہ آج قوم کو بتائیں کہ رات کے اندھیرے میں میری کتنی ان سے ملاقاتیں ہوئیں اور کیا جو ارسلان افتخار مجھے نہیں جانتا کیا ان ملاقاتوں میں ارسلان افتخار کئی ملاقاتوں میں نہیں تھا اس میں آج کا جو سٹنگ رجسٹرار تھا وہ بھی موجود ہوتا تھا کئی ملاقاتوں میں دوسرا میرا کوسچن چیف جسٹس آف پاکستان سے ہے احمد خلیل میرا پارٹنر ایک پروجیکٹ میں احمد خلیل کے گھر پرائم منسٹر اور چیف جسٹس آف پاکستان ستم کے کوہ گراں ہے یہ جو رات کے اندھیروں کا اس نے ذکر کیا اور اس کو سنسیشنلائز کرنے کی کوشش کی تو آئی ایم اے وٹنس ٹو اٹ اور میں نے کنسیڈ کیا کہ 2-3 ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں اور اسی کنٹیکسٹ میں ہوئی ہیں کہ soon it was in the aftermath of an agreement between Mr. Nawaz Sharif, Mr. Asif Ali Zardari where under they reached some understanding and according to Malik Riyaz Sahab he facilitated that agreement. He also informed him that now it has been decided that independent judiciary is going to be restored. However, Asif Ali Zardari Sahab آپ سے ملنا چاہتے ہیں اور جب چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ میں تو یہ میٹنگ نہیں کر سکتا بیکاز ہی از اے پولیٹیکل لیڈر پولیٹیشین کے ساتھ انہوں نے یہاں تک کہا کہ دیکھیں جو میری میٹنگز بھی ہوتی ہیں تو اس میں ماں سوائے بار کے اور ججز کے کسی دوسرے بندے کو ہم نہیں آنے دیتے اینڈ آئی ڈونٹ انٹریکٹ ود پولیٹیشینز ایٹ آل پر انہوں نے کہا کہ میں کل چلا جاؤں گا ملک سے باہر تو آج ہی ملنا بہت ضروری ہے بلکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ ابھی فوراً آ جائے تو میں نے کہا میں شام کو آ سکتا ہوں کہ رات کے وقت جب میں ان کے پاس گیا تو سارا وقت تھا اس سے نکل رہے تھے اور اس کے بعد میں ان کے پاس چلا گیا تو 1.5 گھنٹہ میں اور کافی شاکنگ تھی میرے لیے ساری چیزیں پھر میں نے ملک صاحب سے پوچھا کہ آپ نے پورا پلان کر کے یہ کیا اور کہا ہاں میں نے پوری پلاننگ کی ہے میں کیوں نہ کرتا پلاننگ اور پھر میں نے ان سے پوچھا کہ کیا اس میں چیف جسٹس صاحب انوالو ہیں اس کے بارے میں ان کو یقین نہیں تھا بس وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ یہ دیکھیے کہ اگر ایک بیٹا برونی کے سوٹ لے کے جا رہا ہو اپنے والد کے لیے تو یہ تو بہت مہنگا برانڈ ہوتا ہے والد کو اتنا بھی پتہ نہیں کہ اتنا مہنگا سوٹ اس کا بیٹا کیسے گفٹ کر رہا ہے تو میرا ملک سے کہنا تھا کہ برونی اور کھالی جو ہے ایک ایسے برانڈ ہے جن کے بارے میں پاکستان کے نظام میں سارے نظام میں کسی لوگ نہیں جانتے ہوتے صرف وہ لوگ جانتے جو برانڈ پہنتے ہیں اگر بچے کی افتخار محمد چودھری صاحب نے کبھی برانڈیڈ سوٹ نہیں پہنا تو ان کی نظر میں یہ سوٹ ہی ہوگا صرف تو اس کی بنیاد پر ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ اس میں انوالو ہوں گے پھر میں نے ان سے یہ پوچھا کہ یہ بتائیے کہ آپ کے حق میں کتنے پیسے ہوئے اس سے ملک ریاض صاحب کا کہنا تھا کہ میرے حق میں پیسے نہیں ہوئے اسی لیے میں یہ پبلک کے سامنے جا رہا ہوں کہ 2-3 سال سوال بھی کیا اسلام صاحب نے اور میرا کام بھی نہیں ہوا کلیئر نہیں ہو رہی کہ پہلے سوال کا جواب چیف جسٹس کے رجسٹرار نے دے دیا کہ یہ جو ملاقاتیں تھیں یہ ان دنوں میں ہوئی جب وہ معزول تھے اور ان کے ساتھ بارگین کرنے کی کوشش کی گئی اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ نومبر 2007 میں جب چیف جسٹس کو ہٹایا گیا ان کو ان کے گھر پہ نظر بند کیا گیا تو چودھری شجاعت حسین بھی ان کے پاس گئے تھے ایک نظر بند انسان جو ہے اس کے گھر میں جو مرضی چلا جائے اور پھر اس کے بعد اس وقت کے جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل احسان الحق بھی ان کے پاس جا کے ملاقاتیں کیا کرتے تھے لیکن کیا چیف جسٹس آف پاکستان نے کوئی کمپرومائز کیا نہیں کیا تو دوسرا سوال ان کا کہ احمد خلیل کی اور وزیر اعظم کی
मुलाकात चीफ जस्टिस से हुई नहीं हुई, इसका जवाब अंसार अब्बासी साहब आपको दे चुके हैं। कल के प्रोग्राम में उन्होंने दिया कि धोखे के साथ अहमद खलील के घर पे अरसलान इफ्तिखार और उनके वालिद इफ्तिखार चौधरी साहब को बुलाया गया और वहां पर अचानक प्राइम मिनिस्टर साहब आ गए और सिर्फ हैंडशेक हुआ, दैट्स ऑल। तीसरे सवाल का जवाब आपको एतजाज हसन साहब ने दे दिया। उन्होंने कहा 6 महीने का मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ अरसा पहले मैं चीफ जस्टिस के पास गया था, मैंने उनके साथ कुछ खदशात का इजहार किया था। एतजाज हसन साहब ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा कि मैंने ना तो उनको कोई दस्तावेजात दिखाई और ना ही मैंने उनको ये कहा कि जी आपके खिलाफ कोई स्कैंडल जो है ये आने वाला है। उन्होंने कोई कहा कि कोई दस्तावेजात नहीं दिखाई। और मलिक रियाज का कहना कि सू मोटो एक्शन क्यों नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ कि एतजाज साहब ने दस्तावेजात ही नहीं दिखाई। और ये बात एतजाज साहब ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कह दिया। अब कौम ने चीफ जस्टिस के पीछे खड़े हुए 2 दफा उसको हमने सड़कों पे निकल के वहां किया। तब से वो पार्टीज जो एक वक्त पे चीफ जस्टिस जिंदाबाद कह रही थी, जैसे जब वो इक्तदार में आए तो उन्होंने चीफ जस्टिस को बाहर रखा, डोगर को पसंद किया। अब ये हालात ये हैं कि इनको खतरा है कि ये जो जिस तरफ सुप्रीम कोर्ट जा रहा है, सारों ने जो रेजोल्यूशन पास की पार्लियामेंट में, आप ये पूछें कि हो सकता है कि चीफ जस्टिस एक सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के खिलाफ पार्लियामेंट एक रेजोल्यूशन पास कर देती है। और इसका क्या मकसद हो सकता है, मैं आपको बताता हूँ। इसका मकसद ये है, इनको खौफ ये है कि अगर ये जिधर चीफ जस्टिस जा रहा है, जरदारी के जो $60 मिलियन पड़े हुए स्विस बैंक में, अगर ये उधर तक पहुंच जाता है, बारियां इनकी आगे हैं, लोगों को अपना खौफ है, इसलिए सब इकट्ठे हो गए। इनकी कोशिश ये है कि किसी ना किसी तरह चीफ जस्टिस को डिस्क्रेडिट किया जाए। साजिशें चल रही हैं, मुझे भी पता क्या हो रहा है, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि चीफ जस्टिस और मजबूत निकलेगा इसमें से। अच्छा, जो करने वाले हैं ये चीफ जस्टिस और मजबूत कर देंगे इसको, वो चीफ जस्टिस मजीद मजबूत हो जाएंगे। लेकिन ना जो आदमी ईमानदार होता है, आप जो मर्जी साजिश कर लें, वो सच एंड में सामने आ जाता है।